بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں اس وقت شہدائے احد کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں، میدان احد میں، جہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ جو سرکار نے جن کی شان میں فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، ان کا مزار پر انوار ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، پہلے قاری قرآن، پہلے معلم، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے تشریف لانے والے اور سورہ یوسف آل مدینہ کو سنانے والے حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش، کل ملا کے 70 شہداء کے مزارات ہیں۔ اس طرف یہ چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے اندر 70 شہداء کے مزارات ہیں، اور آپ نے اس کے عقب میں جبل احد کو دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظالمانہ اور سفاکانہ، بے رحمانہ انداز میں یہاں مشرکین مکہ نے شہید کیا۔ حضور کے سب سے پیارے چچا تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کرتے، یہ سرکار کی بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ حضور کو اپنے اس چچا سے بڑا پیار تھا۔ حضور کے اس محبوب چچا کے جسم کو ٹکڑے کیا گیا، ان کے اعضائے بدن، جسم مبارک، جہاں تک کہ آپ کے بطن مبارک، پیٹ مبارک کو چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، آپ کے رخ مبارک، چہرہ پر نور کے اعضاء کو یہاں پر بڑے ظالمانہ انداز میں کاٹ دیا گیا۔ یہاں مسلمانوں کو بڑی عظیمت اور اس جنگ احد میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ بنیادی طور پر مشرکین مکہ کے دل بدر کا انتقام سے، غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے، وہ بدر کا انتقام لینے یہاں پہنچے تھے۔ یہ جبل احد ہے، شہدائے احد کے مزارات ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بھی یہاں آئے گا اور ان شہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، اور یہ شہدائے احد اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ اس پہاڑ کو اٹھایا جائے گا اور جنت کے دروازے پہ رکھا جائے گا۔ ایک دفعہ سرکار یہاں پر جلوہ گر ہوئے تو پہاڑ محبت سے دیوانہ وار جھومنے لگا، تو سرکار نے فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور آج صدیاں گزر گئیں، 1400 سال گزر گئے، اہل محبت اس پاک چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں ہجوم ہے، دنیا آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر عید کے شوال المکرم کا جب چاند ہوتا تو سرکار یہاں تشریف لاتے، یہاں منبر رکھا جاتا، حضور خطاب فرماتے، اور یہاں صحابہ کا اجتماع ہوتا۔ یعنی گویا کہ ہر سال یہاں شہدائے احد کا عرس جو ہے وہ سرکار نے خود آ کے منایا۔